السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ 2-3 اب زبردست ڈیولپمنٹس ہیں کیونکہ باجوہ صاحب امریکہ میں موجود ہیں، وہاں پر میٹنگیں ان کی چل رہی ہیں، لیکن ادھر پاکستان میں عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جناب لانگ مارچ کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اس کا طریقہ کار طے ہو گیا ہے، کب اس کا اعلان ہونا ہے یہ بات بھی ہو گئی ہے۔ اپنے اس ویلاگ میں آج آپ کو وہ ساری تفصیل بتاؤں گا جو عمران خان نے اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، وہ جو سائفر ہے، آپ سمجھتے ہیں نا سائفر، جو ہمارے سفیر جو امریکہ میں تھے اسد مجید صاحب، انہوں نے جو خط لکھا تھا، ڈپلومیٹک خط، جس میں کہا تھا کہ ڈونلڈ لو نے کہا عمران خان کو ہٹا دیں، نو کانفیڈنس کامیاب کرا دیں، وہ ساری امریکی سازش کا ذکر ہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہی ہو گیا اور اس پہ بڑا سوشل میڈیا پر بھی بات چل رہی ہے۔ لیکن کبھی کہتے ہیں غائب ہو گیا، پھر کہتے ہیں کہ وہ مل گیا۔ جو کچھ بھی ہو، اس کے پیچھے کیا ہے، میں آج آپ کے ساتھ اس اپنے ویلاگ میں ڈسکشن کروں گا۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پچھلے 4-5-6 دنوں کے جو واقعات ہیں، اس نے عمران خان کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس میں تھوڑا اس پہ تبدیل کرنے کی انہوں نے ضرورت محسوس کی ہے اور اس کو تبدیل کیا۔ اور ایک اس کی اور وجہ بھی ہے، ابھی عمران خان نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی اور آج ہزاروں تحریک انصاف کے نوجوان موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر اسلام آباد کا چکر لگاتے رہے ہیں اور ڈی چوک پہنچ گئے ہیں، ریڈ زون جو ہے اس میں وہ چلے گئے ہیں۔ کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی کال نہیں تھی۔ لوگوں کا اب جو صبر کا پیمانہ ہے نا، وہ ایک طرح سے لبریز ہو رہا ہے اور وہ اس ملک میں آزاد انتخاب چاہتے ہیں، اور وہ جو ایک پرامن احتجاج ہے جس میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، ایک پولیٹیکل جو موو ہے، اس کے لیے لوگ ہمیں تیار نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال، اور پھر جو اسحاق ڈار واپس آئے ہیں، آتے ہی وزیر خزانہ بنے ہیں، ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، اور وہ شخص جو 4 سال تک مفرور رہا، وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے فرار ہوا، انہی کے ساتھ واپس آیا جہاز میں اور وزیر خزانہ بن گیا، اور اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ موجود ہے، یعنی اعترافی بیان موجود ہے حدیبیہ پیپر مل میں، اور اربوں روپے کی انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں جس کا کوئی وہ منی ٹریل نہیں دے سکتے۔ وہ ملک کا دوبارہ وزیر خزانہ بن گیا۔ ایک بڑی مایوسی ہے یہاں پر۔ اور دوسرا، مریم نواز صاحبہ اور ان کے ایک شوہر کیپٹن صفدر کی جو بریت، اس پر بھی لوگ بہت مایوس ہیں۔ حسین نواز خود ٹی وی اسکرین پر پوری قوم نے دیکھا، بار بار وہ کلپ چلتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں یہ پراپرٹیز ہماری ہیں اور ہماری بہن جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیل کے ذریعے ان کو کنٹرول کر رہی ہے۔ لیکن فیصلے میں یہ ہے کہ کوئی نیکسس ثابت نہیں ہوتا مریم نواز کا اس بلڈنگ سے، تو اس لیے ان کو باعزت طور پر بری کیا جاتا ہے۔ تو آج جو بنی گالہ کا اجلاس تھا، اس میں جو تحریک انصاف کے قائدین تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ اب لوگ بہت تھک چکے ہیں، لوگ اب کہتے ہیں کہ ہم سے مزید انتظار نہیں ہو رہا، یہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، تو خان صاحب احتجاج کی کال دیں، ہم ان کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر لیڈر نے جو وہاں پر گفتگو کی، ایک کے بعد دوسرے نے، انہوں نے عمران خان پر یہی زور دیا کہ آپ احتجاج کی کال دے دیں۔ بنی گالہ میں یہ بڑا اہم اجلاس تھا۔ عمران خان نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا، احتجاج کی کال میں دینے والا ہوں، اور اس کی انہوں نے وجہ بتائی کہ اس وقت مریم نواز کی آمد، اسحاق ڈار کی جو آمد ہے، یعنی مریم نواز کی آمد سے مراد یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ ختم ہو گئے، اب وہ سیاست میں انتخاب لڑ سکتی ہیں، سیاست میں آ سکتی ہیں، میاں نواز شریف کی وہ نمائندہ ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، وہ غلط ثابت ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس ڈیل کا حصہ تھا۔ دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہے، وہ بھی شہباز شریف صاحب کا جو انفلوئنس ہے یا جو اثر ہے بطور وزیر اعظم، اس میں وہ ایک کمی کا اندیا ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے سینٹ میں، اور اب وزیر قانون جو تھے ان کی جگہ لیڈر آف دا ہاؤس انہوں نے بنا دیا ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کو، ایک طرح سے وہ ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے سمدھی بھی ہیں، خصوصی ان کا ان کے ساتھ قربت داری ہے۔ تو مریم کی سیاست میں انٹری دوبارہ کہ اب وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں، نون لیگی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مستقبل کی وزیر اعظم ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے اب شہباز شریف کا جو انفلوئنس ہے
وہ بہت کم رہ گیا. حکومت میں فیصلے اب شہباز صاحب نہیں کریں گے, اسحاق ڈار صاحب کریں گے اور نواز شریف کی مدد سے کریں گے, ان کی ہدایات پر کریں گے. تو یہ ساری کہانی جو ہے عمران خان صاحب نے بیان کی وہاں پر اپنی گفتگو میں, اور انہوں نے کہا کہ قوم ان تمام چیزوں سے بہت مایوس ہے. اس لیے جناب ہر چیز پر طے وہاں پر گفتگو ہوئی اور طریقہ کار پر گفتگو ہوئی, جس میں بہت سارے جلوس ہوئیں گے, ایک جلوس نہیں ہوگا, اور لانگ مارچ کے ہر جلوس کی منزل ایک نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرف جائیں گے, کہاں کے جلوس, کیا کریں گے, یہ تحریک انصاف ہی اس کا اعلان کرے گی. لیکن لانگ مارچ کا طریقہ کار طے ہو گیا اور اس کی تاریخ بھی طے ہو گئی. یہ مارچ کے سیکنڈ ویک کا جو اینڈ ہے اور جو تھرڈ ویک ہے اس کے بیچ کی یہ ڈیٹ ہوگی, اور اس کا اعلان اگلے 5 یا 6 دنوں میں یہ اعلان اس کا کر دیا جائے گا. اس تاریخ کا عمران خان صاحب کریں گے. انہوں نے اپنے رفقا کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا. سارا طریقہ کار, تنظیم, کس کس نے کیا کرنا ہے, کہاں سے جانا ہے, کہاں سے آنا ہے, فائنل شو ڈاؤن جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں سیاسی شو ڈاؤن. عمران خان صاحب نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اب آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں, اور پورا انہوں نے فریم ورک سمجھا دیا. تو یہ وہ جو انتظار اور وہ جو ایک معاملہ تھا وہ اپنی جگہ پر جلسے بھی جاری رہیں گے, کیونکہ ویسے تو جلسوں کا شیڈیول دیا ہوا ہے عمران خان نے 14 تاریخ تک. لیکن اب یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ابھی ٹیکسلا کا جلسہ ہے آج, پھر اس کے بعد میاں والی میں ہے, ایک آدھ جلسہ اور ہو, تاریخ کا اعلان ہو, اور پھر لوگ اس تیاری میں جت جائیں گے. اور اگلے 4-5 دن میں جنرل قمر جاوید باجوہ بھی, جو بھی امریکہ نے وہاں پر جو بھی فیصلہ ہوا, جیسے کہ یہاں پر پرسیپشن چل رہا ہے, تو وہ اس کے بعد پھر وہ بھی بات سامنے آ جائے گی. اور ایک اور فیصلہ کر لیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ اگر نواز شریف نے جب وہ پاکستان آئیں گے تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون ان کے لیے ایک بڑے استقبال کا بندوبست کرے گی, لیکن تحریک انصاف ایک بڑا احتجاج اس دن کے لیے پلان کر رہی ہے. اپنے آپ کو وہ اس وینیو سے تھوڑا دور رکھیں گے جہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں گے, تاکہ آپس میں کوئی تصادم نہ ہو. لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو وہ کریں گے موبلائز, اور وہ باہر نکلیں گے, اور ہم کسی قیمت پر بھی جو چور ہیں یا وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے ہینیس چارجز ہیں ان کو ہم پاکستان پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا سائفر, یعنی یہ جو سارا جھگڑا ہے وہ سائفر میں ہے جو امریکہ سے آیا, جس میں اس سازش کا ذکر ہے, اور اس کی کاپی جو ہے وہ جو اسپیکر صاحب ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیج چکے. چیف جسٹس صاحب کے پاس صدر پاکستان کی طرف سے بھی وہ آئی کاپی, ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب نے بھی بھیجی اس کی کاپی. وزیر اعظم ہاؤس سے ہی اس کو غائب کر دیا گیا, اور یہ غائب اس لیے کیا گیا کہ جناب اس کی تحقیقات نہ ہو سکے. پہلے کہا, خبر یہ دی غائب ہو گیا, پھر یہ کہا کہ آ گیا. کون سا سائفر ان کے پاس ہے, کون سا ان کے پاس نہیں ہے, اس کا نہیں پتہ. لیکن جو اصل سائفر ہے اسد مجید صاحب کا, وہ صدر پاکستان بھی چیف جسٹس کو بھیج چکے ہیں, اور اسپیکر صاحب صدر پاکستان کو بھی بھیج چکے ہیں, اور چیف جسٹس کو بھی. تو اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ اس سائفر کو یہ گما سکیں یا اس کو کہیں اور کسی طرف پھینک سکیں. اور تیسری بات, لوگوں میں بے قراری اتنی ہے کہ آج اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک عجیب سما نظر آیا. ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے نوجوان پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑے, موٹر سائیکلوں پہ سوار, انہوں نے پورے جو بلو ایریا کا چکر لگایا, بڑی دیر تک وہاں پر رہے, نعرے لگاتے رہے, ڈی چوک بھی گئے. ایسا لگ رہا ہے کہ اب نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم خود آگے نکلیں گے. اور شاید عمران خان بھی یہی بات چاہتے تھے کہ یہ نوجوان لیڈ کریں اس موومنٹ کو, نکلیں باہر, اور کال دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے, لوگ خود آ کے پورے پاکستان میں ہر جگہ پر احتجاج کرنے کے لیے بیٹھ جائیں, تاکہ جو حکمران ہیں وہ مجبور ہوئیں اور آ کر انتخابات کے انعقاد کے لیے گفتگو کریں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, تازہ ترین آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.